السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از انم سعید. اس چینل پہ ہم پرسنل فائنانسز سے لے کے فائنینشیل لٹریسی سے لے کے پرسنل گروتھ تک کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ روز کچھ نیا سیکھ سکیں اور اپنی لائف کو ود اے بیٹر کوالٹی گزار سکیں. اور آج بہت چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں دا میجک فارمولا آف منی. اس کے بارے میں بات کروں گی جس کے بارے میں اکثر بات کرتی رہتی ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ بیسک فارمولا جب تک کلیئر نہیں ہوگا نا تب تک فائدہ نہیں ہوگا. اور سوال اس میں یہ ہے کہ کیا آپ سچ میں ہر مہینے صرف 5,000 روپے بچا کے کچھ سالوں بعد ملینز کما سکتے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے اور بہت آسان جواب ہے یس. اور وہ کیسے؟ وہ کمپاؤنڈنگ سے. کمپاؤنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ فار انسٹنس ہم ایگزامپل لیتے ہیں کیسے خاتون کی جو گھر بیٹھی ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں. یا چلیں ایگزامپل لیتے ہیں ایک ایسے شخص کی یا ایسے اسٹوڈنٹ کی جو کہ ہر مہینے اپنے پاکٹ منی میں سے سیو کر رہا ہے، رائٹ. اس کے پیرنٹس اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کروں، تو چلو وہ ہر مہینے سیونگ کرتا ہے. اب وہ اس کو کمپاؤنڈ کیسے کر سکتا ہے، اس کو گرو کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا میجک فارمولا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہر مہینے لگاتار، دیٹس دا کی، کنسسٹنسی. لگاتار 5 مہینے جو بچا رہا ہے نا، وہ اسٹاک ایکسچینج میں، کسی بھی میوچول فنڈز میں، لو رسک انویسٹمنٹ ہی صحیح کرتا رہے، رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹریڈنگ شروع کر دے اور بس جی بیچو کرو. اس کے لیے بہت نالج اور اسکل سیٹ چاہیے جو کہ موسٹ آف اس ڈونٹ ہیو اٹ، آئی ڈونٹ ہیو اٹ. اب اس بچے نے یا اس خاتون نے یا اس شخص نے کیا کیا کہ وہ 5,000 روپے لیے ہر مہینے اور اسے ایک لو رسک انویسٹمنٹ میں ڈالنا شروع کر دیا. اس نے میوچل فنڈز لے لیے. اس نے دیکھا اچھا یہ والے میوچل فنڈز ہیں، ان کا اینول ریٹرن آن ایوریج پچھلے 10 سال میں 12 سے 14% رہا ہے، تو چلو میں اس میں ڈال دیتا ہوں. اب ہوگا یہ کہ جب وہ ہر مہینے 5,000 ڈالے گا، ہر مہینے کبھی اس کی زیادہ سیونگ ہوگی، وہ کبھی 6,000 ڈالے گا، مگر فار سمپلسٹی لیتے ہیں 5,000 ڈالتا ہے. سال کے اینڈ میں اس کو ملتا ہے تقریباً 14% کا پروفٹ، جو کہ اگر ہر منتھ میں دیکھا جائے تو تقریباً 1.12% سم تھنگ بنے گا، رائٹ. سو ہر مہینے اس کو ہو رہا ہے 1.1% کا پروفٹ. وہ اس پروفٹ کو یہ نہیں کرتا کہ وہ لے لیتا ہے اپنے بینک میں ٹرانسفر کروا لیتا ہے اور اس سے پارٹی کرتا ہے کہ بھائی مجھے تو 1% کا پروفٹ ہو گیا، چلو آؤ 500 روپے کا شاورما کھاتے ہیں. نہیں، وہ اس کو بھی اسی اسٹاک میں یا اسی میوچول فنڈ میں ری انویسٹ کر دیتا ہے. یہ لے کے جا رہا ہے اس کو کمپاؤنڈنگ کی طرف. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ سال میں جتنے بھی پیسے اس نے تھے، کتنے ہوئے، 60,000 ہوئے. 5 مہینے 5,000 پر منتھ لگائیں تو یس 60,000 اس نے انویسٹ کیے. اس پہ جتنا پروفٹ آیا اس نے انویسٹ کیا اگلے سال. اب وہ اپنی جیب سے 5,000 ہی ڈال رہا ہے، مگر پچھلے سال کا جو پروفٹ ہے 14% کا، وہ بھی آٹومیٹکلی ری انویسٹ ہو رہا ہے. دس از ٹیکنگ ہم اور ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹورڈز کمپاؤنڈنگ. اب میں ایگزیکٹ فگرز کیلکولیٹ کر کے لائی تھی اپنی اسکرین پہ. منتھلی کنٹریبیوشن ہے 5,000 روپے. ٹوٹل منتھس اس نے لیے، اس نے 20 سال یہ کنٹینیو کیا. آج وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کنٹینیو کیا. ایون اس کی جاب بھی شروع ہو گئی تو اس نے کہا نہیں یار میں یہ کرتا تھا، میں 5,000 کرتا تھا، میں یہ 5,000 جو ہے نا باقاعدگی سے ڈالتا رہوں گا. وہ اس کو گرو بھی نہیں کر رہا، مطلب یہ بھی نہیں کر رہا کہ سیلری بڑھ گئی ہے تو چلو میں 10,000 ڈال دیتا ہوں. نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں 5,000 ہی ڈالتا رہوں گا. تو ہوگا یہ کہ اگر وہ 20 سال مطلب کتنے مہینے ہوئے، 240 مہینے. یہ وہ مینٹل میتھس جو میں کہتی ہوں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. 240 مہینے اس نے باقاعدگی سے 5,000 روپے ڈالے. کتنے پیسے اس نے ٹوٹل ڈالے؟ 12 لاکھ کے قریب. اس پہ پروفٹ کتنا ہے؟ اب وہ 14% آپ لگائیں گے اس پروفٹ پہ بھی جو اس کو پہلے سال ہوا، اور وہ 60,000 پہ بھی، پھر اگلے 60,000 پہ بھی، اور پھر پچھلے 2 سال کے پروفٹس کے اوپر بھی. اس کا فارمولا میں آپ سے شیئر بھی کروں گی، نیچے ایک شیٹ یا ورڈ ڈاکیومنٹ بنا کے آپ سے شیئر کروں گی جس میں آپ خود بھی یہ ویلیوز پلگ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس طرح وہ صرف اب 60,000 نہیں رہے، وہ پچھلے سال کا پروفٹ بھی ہے اس میں ایڈ ہو گیا، اب اگلے سال کے 60,000 اور پچھلے 2 سالوں کا پروفٹ بھی اس میں ایڈ ہو گیا، جو آٹومیٹکلی ری انویسٹ ہوتا جا رہا ہے. 14% دیتا جا رہا ہے، دوبارہ ری انویسٹ ہو رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے. 20 سال بعد آپ کو پتہ ہے اس کے پاس کتنی سیونگز ہوگی؟ 65 لاکھ. اٹس ناٹ اے جوک. مطلب اس نے 12 لاکھ روپے ڈالے ہیں، اس کو 65 لاکھ، 65 لاکھ. اگر 65 میں سے نکال دیں کہ کتنے اس نے ڈالے تھے تو بھی تقریباً 53 لاکھ کے قریب اس نے شیئر پروفٹ بنایا آن انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. سو دس از کمپاؤنڈنگ. یہ ہے میجک کمپاؤنڈنگ کا. آپ کہتے ہیں نا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے انکل تھے،
جو پہلے تو نارمل سی نوکری کر رہے تھے, پھر ایز سون ایز وہ 50 سال کے ہوئے انہوں نے گھر لے لیا. وہ گھر انہوں نے ایسے نہیں لیا, انہوں نے سمجھداری کی, انہوں نے پوری زندگی اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچا کے, انہوں نے, ان کے بچوں نے اپنی پاکٹ منی میں سے پیسے بچا کے انویسٹ کیے, جو شاید اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ کفایت شعاری سے چل رہے ہیں اور وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں. مگر کچھ عرصے بعد, 10-20 سال بعد, جب وہ ایک لمپ سم اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے نا 65 لاکھ کی, اس میں پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہو کہ آپ کوئی ایسٹ پرچیز کرو, لائک اے ہوم, لائک اے کار. اب وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ اس وقت کی اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس وقت کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ دس از ان ایسنس کمپاؤنڈنگ. اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے نا کہ کمپاؤنڈنگ از دا کی ٹو گرو یور ویلتھ, مطلب آپ اپنے پیسوں کو بڑھانا چاہتے ہیں, صرف اس طرح ہی نہیں, سیو کر کے ہی نہیں, بلکہ بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ یہ کمیٹی شمیٹی سب چھوڑ دیں گے اور کمپاؤنڈنگ کی طرف جائیں گے. یہ کانسیپٹ اگر کلیئر کر لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیٹ می نو اف دس از یوزفل, آئی ول میک مور کانٹینٹ لائک دس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.